علیمہ خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کے پی کے صوبے کا سالانہ بجٹ پاس کر کے مائنس عمران کر دیا. جو اراکین اسمبلی بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں. جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کا محور ہے. دنیا کی کوئی طاقت ان کو مائنس نہیں کر سکتی. میں ان کے خاندان اور علیمہ باجی کو تسلی دیتا ہوں. یار تو تسلی نہ دے. تیری تسلی کیا ہوتی ہے؟ جب یہ اتنا کچھ بندہ فیس کر رہا ہو، تسلیاں وغیرہ کیا ہوتی ہیں؟ دیکھو پتہ نہیں یہ علیمہ بی بی نے مائنس کا لفظ کن معنوں میں، کس سٹیٹ آف مائنڈ میں. اینڈ شی از ناٹ اے پولیٹیشین. تو ایک خاتون خانہ ہے. بات کی بہت ہی فضول ہے یہ، اس میں کوئی شعور نام کی کوئی چیز نہیں. دیکھو بات سنو، بھٹو کو سسکا کے تختہ دار تک، پہلے اس کو جیل میں جو کچھ اس کے، اچھا مائنس نہیں ہو سکا. وہ تو داماد تے ہوں بھی تواڈے ملک کا چہرہ ہے، وہ آپ مائنس ہو گئے. مجھے بتائیں وہ کیا تھا، وہ پتہ نہیں کسائی کسوئی، اس کی ایک پالک بیٹی، اپنی اولاد نہیں تھی مشتاق حسین کی، غزالہ مشتاق میرا خیال نام تھا، ہمارے ساتھ تھی یونیورسٹی میں. تو کدھر ہے وہ جسٹس انوار الحق؟ مجبور ہوں میں یہ کہنے پہ، اللہ گری کے رحمت کرے. میرے والد کے وہ بہت قریبی دوست تھے. میرے والد کا نام تھا میاں نثار الحق، اور دونوں ایک دوسرے کو خط لکھتے ہوتے تھے. اس زمانے میں ساتھ جلندری بھی لکھتے تھے. کدھر ہیں وہ؟ خاک وہ تو سب نے ہونا ہوتا ہے، لیکن بھٹو تو زندہ ہے. او دا نواسا جو اس کا خون نہیں ہے، پدری معاشرے ہیں ہمارے. بلاول بھٹو زرداری ہے، وہ زرداری بھٹو لگا. سبحان اللہ. حکومتاں پہلے وزیر خارجہ ہونا، وزیر اعظم بڑھن دے خواب دیکھ رہا تو بھٹو مر گیا. فزیکل ڈیتھ کا کیا ہے، وہ تو ہر ایک کو آتی ہے. دیکھو بات سنو، بندہ ہو صحیح پالیٹکس میں، میں بات کر رہا ہوں، بندہ ہو صحیح، قتل ہونے پہ بھی نہیں مرتا. تاریخ بھری پڑی ہے. ٹیپو سلطان، بتاؤ مجھے، مر گیا؟ نہیں، وہاں کے لوگوں کے لیے بھی زندہ ہے. اچھا ابراہم لنکن، میں ٹیپو سلطان ہمارا ہے، میں تو وہاں کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ابراہم لنکن سے لے کے جے ایف کے کینیڈی تک یہ مر گئے، قتل ہوئے، زندہ ہیں. ایئرپورٹاں دے نام ہونا تے فلاں، بندہ مت مری جاندی امریکہ جا کے، وہ زندہ ہیں. اچھا یہ تو چھوڑو، یہ تو ایلیٹ تھی، یہ تھا وہ تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسپارٹیکس واز اے سلیو. سبحان اللہ. اسپارٹیکس مر گیا، اس پہ فلمیں بنتی ہیں، چے گویرا پہ موویز بنتی ہیں. یہ نہیں، خاص طور پہ انسان ہمارا تو خیر حال ہی بہت مندہ ہے. شخصیت پرست معاشروں میں جو بندہ ساؤنڈ بیریئر توڑ جائے خاص طرح کا، اس سے پھر موت صرف جسمانی آتی ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. سو بات یہ گوہر صاحب نے اور یہ وہ اور بھی کچھ لوگوں نے یہ بات کی ہے، میں بھی پہلے یہ بات کر چکا ہوں. مائنس نہیں، وہ پتہ نہیں علیمہ بی بی گھریلو خاتون ہیں، ان کو کیا پتہ نہیں ذہن میں کیا ہوگا، پریشر کتنا ہوگا جب انہوں نے یہ بات کی ہوگی. مجھے نہیں پتا کہاں کی ہے، کن حالات میں کی ہے، لیکن بہرحال مائنس کیا ہونا ہے بھائی. بھٹو مائنس ہو گیا، مجھے بتا دو. اقبال صاحب مائنس ہو گئے، ان کو بھی سینسر کا سامنا ہے اس ملک میں. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. یہ شعر کا چھپا ہوا ہے تو مجھے بتاؤ. انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا ایک زمانے میں، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، پتہ نہیں کیا ہندوستاں ہمارا، پتہ نہیں کیا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا. سعادت حسن منٹو، اس کو موت آئی، پتہ نہیں انڈیا میں پاکستان میں کتنی موویز بن چکی ہیں. تھے وہ کیا فوش نگار. یہ لیول ہے ہم لوگوں کا. ہم نے
اردو افسانہ کی تاریخ کے عالی شان ترین آدمی کو عدالتوں میں گھسیٹا. الزام کیا لگایا؟ فوش نگار. آج وہ تمہاری پہچان ہے. نسیم حجازی، او تاریخی جھوٹے سچے ناول لکھن والا بابا، میرے والد کے دوست تھے. وہ ویئر از ہی؟ ایم اسلم تھے. یہ وجہ 50 بندے میں گنوا دینا. منٹو یاد ہے. حسن صاحب، رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ہم تو تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ہم سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں. پی ٹی آئی والے اقتدار میں آ کر ہمیں جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس لیے جب تک ہم سے ہو سکے گا ہم اپنا زور لگائیں گے اور انہیں اقتدار میں نہیں آنے دیں گے. سبحان اللہ، یہ ایک اعترافی بیان ہے. کمال ہے، اور کمال ذہنیت ہے، اور کمال سوچ ہے. اسی سوچ نے قوم کو کنگال کر کے یہاں تک پہنچایا. اور کنگال صرف وہ نہیں ہوتا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کی کھوپڑی کام نہ کرے، وہ بھی کنگال ہوتا ہے. اچھا، دوسری طرف رانا ثناء اللہ وہ 92 سال پہلے پیپلز پارٹی میں رہے، ادھر ادھر. اچھا، مجھے ایک بات بتاؤ، تحریک انصاف کا مذاکرات سے انکار ان کا وجود ہی مٹا دے گا؟ ان کی تو ایک ہی چیز خریدی گئی ہے، اور وہ کو فلاسفر سن، کو دانشور سی، اسپورٹس مین، اور وہ بھی کھیل کی طرح اس نے جان ماری. شوکت خانم وغیرہ، نمل چھمل، وہ دانشور ہیں. اس نے جس طرح ان کو بے نقاب کیا، اب وہ کہتا رہا، ورد کرتا رہا، چور، ڈاکو، لٹیرے، فلانے، ٹی ٹی، پتہ نہیں کیا، منی لانڈرنگ. اچھا، اب وہ بیٹھ جائے ان کے ساتھ تو پی ٹی آئی کا جواز کیا رہ جائے گا؟ مجھے بتاؤ. وہ خودکشی کر لے. رانا ثناء اللہ کو ہی از اے پولیٹیکل ورکر، اس کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا. کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ جواز ہی ختم ہو جائے گا. پی ٹی آئی اگر ان لوگوں کے ساتھ اگر وہ بات کرتا ہے، میں تو اخباروں میں پڑھتا ہوں نا، مجھے تو نہیں پتا کہ جی میں جن کے پاس اصل طاقت ہے، اقتدار ہے، ان سے بات کروں گا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ان سے بات کر کے ہوگا کیا؟ پھر اس کی بات کوئی نہیں سنے گا. اس کو پتا ہے ان کو بھی ہوش ہونا چاہیے. تمہارے ساتھ وہ بیٹھ جائے تو پھر تو مستقل ہی بیٹھ گیا، بلا وجہ نہیں کر رہا. وہ جو ہوگا دیکھ. ایک ہمارے پنجابی میں ایک ایکسپریشن ہے، آپ نہیں یا گاہک نہیں. وہ اہم ہی کہتا ہے کہ جن کے پاس اقتدار ہے، یا جن کے پاس جن کی بات میں کوئی وزن ہے، یا پیپل ہو ریئلی میٹر، تم 47 وغیرہ وہ ہوتے نہیں. ان کے ساتھ مذاکرات وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے ساتھ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا پھر اللہ یافظ ہوگا. چلو بالکل ٹھیک، صحیح. حضرت صاحب، پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کا کہنا ہے کہ جنگی اسلحہ اور ساز و سامان کے لحاظ سے ہم ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن اب ہمیں لوگوں کے دل و دماغ بھی جیتنے ہوں گے، حقیقت ماننا ہوگی. فیصلہ سازوں اور عوام کے بیچ بہت زیادہ فاصلے ہیں. دیکھو، باتیں تو ساری ندیم افضل چند نے ٹھیک کہی ہیں. ہی از ون آف دوز ویری ویری فیو پیپل آئی ریئلی لائک اینڈ ریسپیکٹ. کبھی کوئی اسکینڈل مالیاتی نہیں، اپ رائٹ آدمی، اسٹریٹ سویٹ بندہ. اور فیصلہ سازوں اور عوام کے بیچ فاصلے بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یا ہو گئے ہیں. اب اس کو جتنا میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہو، باقی سب جانتے ہیں. اچھا، ہمیں لوگوں کے دل و دماغ، اس پہ مجھے نا تھوڑا سا وٹ چڑھا ہے. چند صاحب جب ملیں گے تو میں ان کے سامنے ساری کسر نکال دوں گا. ایسی کی تیسی لوگوں کے دلوں اور دماغوں کی، کیا کہا؟ ایسی کی تیسی ان لوگوں کے دلوں اور دماغوں کی. یہ حکمران ہی نہیں ہیں جن کے پاس نہ دل ہے نہ دماغ. یہ ماشاءاللہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں، جنہیں
नारों बड़कों भंगड़ों खुशामदाना अलकाबात के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। यानी अंदाज़ा लगाओ, पता नहीं 50 साल हो गए रोटी कपड़ा मकान में है, तो पता नहीं, हाँ इतना की हो गया, पीछे लग गए। वो बंदा पूछे हुए कुछ सोच समझ ते लवो, ये अचीवेबल टारगेट दे रहा है थानू फलाना टमकाना। अच्छा, मैं पहले भी सोचता हूँ कि ये इन लोगों को अनपढ़ जाहिल रखना शराफिया की सोची समझी स्कीम है। इनको नेक और बद और स्याह और सफ़ेद की तमीज़ ही ना हो। शख्सियत परस्ती है क्या? ये बुत परस्ती से बदतर है। बुत के आगे माथे रगड़ो, रोते रहो, मिन्नतां खुशामदां जिन्नियां मर्जी करो, ओहदी सेहत ते की फर्क पैंदा? वो तो एवं बेजान एक पत्थर, लकड़ी, लोहे, तांबे, पीतल, सोने का टुकड़ा है वो। इंसानों की जो पूजा शुरू करते हो ना, उनके दिमाग खराब हो जाते हैं, वो अपने हवास खो बैठते हैं। 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਜਮਾ ਤਾਲੀਆਂ ਬਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਬਘਿਆੜ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਚੀਤਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾਗ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, तो फलाना, तो ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ। इसलिए ठीक है, जो दिलो दिमाग जीतने होंगे, दिलो दिमाग दी ऐसी तैसी है ना, तो जित के की कर रहे हैं। चार छितना दी मार, भुख नंग तो फुर्सत नहीं, दिल दिमाग इनके जीतने भी। छड़ो दवा करो, रहन दो जी, रहन दो, कोई गल नहीं। नदीम अफसल चंद साहब, वो की तुसी कहा सी, वो चंद साहब का एक बड़ा मशहूर है, मुख्तारिया गल वध गई है ना जी। मरियम याद है? जी हसन साहब, हाँ, मुख्तारिया गल कट गई है, मुख्तारिया तेरी ये गल कट गई है। ठीक है, दिलो दिमाग ना, दिल है ना दिमाग है, माशाल्लाह। ठीक है। 2 पाए ने बेचारे, बस ठीक है।